میرے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے تعارف کرانے کا۔ ایک شعر سنیے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ شعر تاریخ ادب اردو میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور اس شعر جیسے بہت سے دوسرے شعر جو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اس کے خالق جناب بشیر بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ان کے اشعار خود ان کا تعارف آپ سے کرائیں گے، بلکہ کرا چکے ہیں۔ حضرات، میں شعر آپ کی نظر کروں گا، لیکن جی وہ انشاءاللہ تیز ہو جائے گی۔ میری گزارش اس میں یہ ہے کہ جب تک ایک اپنائیت کا احساس نہیں پیدا ہو جاتا، اس وقت تک شعر یہاں سے تو نکلتا ہے، یہاں سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا۔ تو میں اس سلسلے میں دو ایک شعر آپ کے پڑھتا ہوں جو یہ کام بعد میں کرتا۔ اچھا، تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے 2 لمحے مل جائیں، پھر میں آپ کو جو شعر سناؤں گا وہ نئے ہوں گے۔ یہ گزارش جو ہے وہ میرے دوست سن چکے ہیں، میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ابھی اس طرف نہ نگاہ کر، میں غزل کی پلکیں سنوار لوں۔ ابھی اس طرف نہ نگاہ کر، میں غزل کی پلکیں سنوار لوں۔ میرا لفظ لفظ ہو آئینہ، تجھے آئینے میں اتار لوں۔ میرا لفظ لفظ ہو آئینہ۔ حضرات سنیے گا۔ میں تمام دن کا تھکا ہوا، تو تمام شب کا جگا ہوا۔ سنیے، غزل کی طرح سنیے تو میں عرض کروں۔ میں تمام دن کا تھکا ہوا، تو تمام شب کا جگا ہوا۔ ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر، تیرے ساتھ شام گزار لوں۔ ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر، تیرے ساتھ شام گزار لوں۔ دو شعر اور سن لیجئے، پھر میں آپ کو شعر سنانا شروع کرتا ہوں۔ اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری درخواست قبول فرما رہے ہیں آپ۔ سنیے گا، شاعر چاہتا کیا ہے، کس طرح سے آپ کے حضور میں آنا چاہتا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ وہ داد تو آپ ان کو بھی دے دیتے ہیں جو شاعر نہیں ہوتے، میں شاعر کی حیثیت سے آپ سے میں بالکل آپ سے، میرے پاس لفظ نہیں ہے، مگر اگر آپ میرا احساس چھو سکتے ہوں تو میں آپ کے سامنے نظر ہے، آپ کے وسیلے سے سب کو یہ شعر نظر ہے کہ کبھی یوں بھی آ، کبھی یوں بھی آ میری آنکھوں میں، کہ میری نظر کو خبر نہ ہو۔ کبھی یوں بھی آ، کبھی یوں بھی آ میری آنکھوں میں، کہ میری نظر کو خبر نہ ہو۔ مجھے ایک رات نواز دے، مگر اس کے بعد سحر نہ ہو۔
کبھی یوں بھی آ کبھی یوں بھی آ میری آنکھوں میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو۔ محترم حضرات، آپ نے دعا اور اثر پہ بہت سے شعر سنے ہیں، یہ شعر سنیے گا، سنا ہے؟ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، مجھے یہ صفت بھی عطا کرے۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، مجھے یہ صفت بھی عطا کرے، تجھے بھولنے کی دعا کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو۔ آپ تالی بجاتے ہیں، ذرا زور سے بجاتے ہیں۔ نوازی صاحب میں آپ کو دو ایک شعر سنا لوں، پھر ترنم اور غزل چلے گی، اور یہ نئے شعر ہیں، سنیے گا۔ عرض کیا ہے کہ محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا۔ محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا، گھروں پہ نام تھے، ناموں کے ساتھ عہدے تھے۔ سنیے گا یہ شعر، اور پسند آئے تو آپ کا اظہار ہو کہ گھروں پہ نام تھے، ناموں کے ساتھ عہدے تھے، بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا۔ گھروں پہ نام تھے، ناموں کے ساتھ عہدے تھے، بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا۔ اور یہ مطلب بھی سنیے گا کہ غزلوں کا ہنر اپنی آنکھوں کو سکھائیں گے، غزلوں کا ہنر، یہ چائے دیکھو، اسے چائے ہم اپنی دیکھتے رہیں، غزلوں کا ہنر اپنی آنکھوں کو سکھائیں گے۔ دیکھیے، چائے نے جتنا میرا شعر خراب کیا آپ اتنا اچھا کر دیجئے، کہ غزلوں کا ہنر اپنی آنکھوں کو سکھائیں گے، روئیں گے بہت لیکن آنسو نہیں آئیں گے۔ غزلوں کا ہنر اپنی آنکھوں کو سکھائیں گے، روئیں گے بہت لیکن آنسو نہیں آئیں گے۔ اور آپ کی اس مسافر نوازی کا شکریہ۔ شعر پڑھتا ہوں اب۔ غزل کا شعر کے جو موتی کی طرح خوبصورت ہے لیکن سمندر سے زیادہ طاقتور ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ ہم اوس کے موتی ہیں، کہہ دو یہ سمندر سے، کہہ دو یہ سمندر سے ہم اوس کے موتی ہیں، کہہ دو یہ سمندر سے ہم اوس کے موتی ہیں، دریا کی طرح تجھ سے ملنے نہیں آئیں گے۔ کہہ دو یہ سمندر سے ہم اوس کے موتی ہیں، دریا کی طرح تجھ سے ملنے نہیں آئیں گے۔ اور ایک مطلب اور سنیے کہ سر جھکاؤ گے، نے بہت داد لی ہے غلط شعروں پہ، اچھے شعروں بھی داد سنیے گا، وہ دوست ہے میرے، کہ سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا، سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا، اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا۔ وہی کام تم نے اسے کیا، سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا، اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا۔ ہم بھی دریا ہیں، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، ہم بھی دریا ہیں، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا۔ ہم بھی دریا ہیں، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا۔ اور کتنی سچائی سے
مجھ سے زندگی نے کہہ دیا، کتنی سچائی سے مجھ سے زندگی نے کہہ دیا، تو نہیں میرا تو کوئی دوسرا ہو جائے گا۔ کتنی سچائی سے مجھ سے زندگی نے کہہ دیا، تو نہیں میرا تو کوئی دوسرا ہو جائے گا۔ اور حضرات آخر میں 4 آپ کو شعر سنا کے اس وقت اجازت چاہوں گا، لیکن آپ کو ایک شعر جب میں سناؤں گا تو اس کے بارے میں کچھ عرض کر دوں گا، ملاحظہ فرمائیے مطلب جی، اس ملاحظہ کیجئے۔ عرض کیا ہے کہ باوضو ہو کے بھی، سنیے گا، کہ باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے، دل میرا دل نہیں اللہ کا گھر لگتا ہے۔ باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے، دل میرا دل نہیں اللہ کا گھر لگتا ہے، میں تیرے ساتھ ستاروں سے گزر سکتا ہوں، میں تیرے ساتھ ستاروں سے گزر سکتا ہوں، کتنا آسان محبت کا سفر لگتا ہے، کتنا آسان محبت کا سفر لگتا ہے۔ اور شعر عرض کیا ہے کہ مجھ میں رہتا ہے کوئی دشمن جانی میرا، مجھ میں رہتا ہے کوئی دشمن جانی میرا، خود سے تنہائی میں ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے، مجھ میں رہتا ہے کوئی دشمن جانی میرا، خود سے تنہائی میں رہتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ محترم حضرات، آپ سے میں نے کچھ نہیں کہا اب تک، اب میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں ایک آخری آپ کی خدمت میں، اور اگر یہ شعر واقعی ایسا ہو کہ جو نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں کر تھوڑی رہا ہوں، مجھ میں رہتا ہے کوئی دشمن جانی میرا، خود سے تنہائی میں ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یہ شعر اگر واقعی اس قابل ہو تو اسے اس طرح سے سنیے کہ یاد ہو جائے مجھے، سنیے گا کہ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین۔ جو لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں ایسا معلوم ہوگا کہ مشاعرے میں شریک ہیں، کہ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے۔ سن کے فیصلہ نہ کر دیجئے گا، دوسرا مصرع سن کے پہلا مصرع کو ذرا سا الجھا سا لگتا ہے، لیکن دوسرا مصرع سننے سے ایک ربط قائم ہو جاتا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ کوئی پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ربن سے بندھا ہوا، کوئی پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ربن سے بندھا ہوا، وہ غزل کا لہجہ نیا نیا، نہ کہا ہوا نہ سنا ہوا، وہ غزل کا لہجہ نیا نیا، جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کئی میل ریت کو کاٹ کر، کئی میل ریت کو کاٹ کر،
کوئی موج پھول کھلا گئی، کئی میل ریت کو کاٹ کر کوئی موج پھول کھلا گئی، کوئی پیڑ پیاس سے مر رہا ہے ندی کے پاس کھڑا ہوا، کوئی پیڑ پیاس سے مر رہا ہے ندی کے پاس کھڑا، مجھے ہاتھ سونے سجا سجا کے بہت حسین بنا دیا، مجھے ہاتھ سونے مجھے ہاتھ سونے سجا سجا کے بہت حسین بنا دیا، میرا دل بھی جیسے دلہن کا ہاتھ ہو مہندیوں سے رچا ہوا، میرا دل بھی، اور وہی شہر ہے وہی راستے وہی گھر ہے اور وہی لان بھی، وہی شہر ہے وہی راستے وہی گھر ہے اور وہی لان بھی، مگر اس دریچے سے پوچھنا وہ درخت انار کا کیا ہوا، مگر اس دریچے سے پوچھنا۔ آخری شعر ہے، جگنو کی علامت سے بات کہنا چاہیے، شاید جگنو کو آپ میری نگاہ سے دیکھیں تو پہلی دفعہ کچھ دوسرا نظر آئے، ملاحظہ فرمائیے۔ میرے ساتھ جگنو ہے ہم سفر، میرے ساتھ جگنو ہے ہم سفر، مگر اس شرر کی بساط کیا، میرے ساتھ جگنو ہے ہم سفر، مگر اس شرر کی بساط کیا، یہ چراغ کوئی چراغ ہے نہ جلا ہوا نہ بجھا ہوا، وہ غزل کا لہجہ ہے۔